السلام علیکم. متین الحق. آج میں بہت جلدی میں یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں. اب میری کوشش ہے میں آج ہی آپ لوگوں کے پاس اس کو بھیج دوں، کیونکہ گرم گرم حلوے کا مزہ اور ہوتا ہے، ٹھنڈے حلوے کا مزہ اور ہوتا ہے. کل بڑے عرصے کے بعد ٹی وی کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے، پی آئی اے کی بولی لگ رہی تھی. خدا کا شکر، اور اللہ کرے یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے. مجھے امید نہیں ہے بیوروکریسی سیاستدان اس میں آڑاس لگائیں گے، ان کی روزی روٹی کا سوال ہے یہ. مجھے امید نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو 3-4 اور اداروں کی مثال دے دیتا ہوں. اگر یہی ادارے ہی خالی گورنمنٹ اس سے اپنے ذمہ داری سے فارغ ہو کے پبلک کے حوالے بیچ دے تو ہمارے عوام پر بھی قرضوں کا، ٹیکس کا بوجھ بڑا کم ہو جائے گا. اب آپ کو میں بتا دوں، خالی پی آئی اے کے بارے میں آپ سن لیجئے. 1,32 ارب روپے میں سودا ہوا ہے. یہ پروگرام جب یہ نیلام ختم ہوا، میں نے ٹی وی کھولا، جاوید چودھری صاحب کا پروگرام آ رہا تھا. میرے پاس اطلاع تو تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی یس کرا دیا. آج اس وقت بھی روزانہ گورنمنٹ آف پاکستان پی آئی اے کا نقصان بھر رہی ہے. 15 کروڑ روپے روز. یہ جتنے میں ڈیل ہوئی ہے نا، یہ اتنا اماؤنٹ اگر یہ نہیں بکتی تو 2.25 سال میں پھر بھرتی گورنمنٹ. اس طرح اس ملک میں سیاستدان اور بیوروکریسی مل کے لوٹ رہے ہیں. میں صاف کہہ رہا ہوں، سب کا احتساب ہو رہا ہے، بیوروکریسی کا احتساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے اپنے آمدنی کیا ہے، ان کے اپنے وسائل کیا ہیں، ان کے اپنے اثاثے کیا ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بیچ میں بڑے معقول کک بیک لے کے اس کو الاؤ کریں گے، ایسے آسانی سے نہیں دیں گے. اور وہ بھی تیار ہے، دیں گے. ایک دفعہ یہ نکل جا، آپ حساب لگا لیں، صرف پی آئی اے کا اسٹیل مل کا اس سے زیادہ ہے. آج بھی بھر رہے، روزانہ گاڑیاں بھر بھر کے نکل رہی ہیں. سب کی مرضی شامل ہے، سب کو حصہ بٹ رہا ہے. دکھانے کے لیے مہینہ 2 مہینے میں ایک آدھ کارروائی دکھاتے، ہم نے پکڑ لیا جی اسی مل سے مال چوری ہو کے جا رہا تھا. اتنا آسان نہیں ہوتا نکالنا. یہ پوری منظم ایک مافیا ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس بتا دوں، جو یہ نیشنلائز کا عمل جو ہو رہا ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے اداروں کا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے قرضوں کا بوجھ کافی کم ہو جائے گا. آپ کو ایک مثال دوں، ایئر انڈیا ہندوستان میں ہے. 1932 میں ٹاٹا فیملی نے اس کا یہ چلائی تھی. 1932 تقریباً 90 سال سے زیادہ ہو گئے. وہی عوام کو دکھانے کے لیے انہوں نے، گورنمنٹ نے انڈیا کی نیشنلائز کر لیا تھا. اس کا جو بیڑا غرق ہوا، تھک ہار کے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو 2020 میں انہوں نے اس کو واپس بیچا ہے. آج اس نے جس پارٹی نے کس نے لیا، اسی پارٹی جس سے انہوں نے چھینا تھا ٹاٹا فیملی سے، انہوں نے ہی اس کو واپس خریدا. اور بہت زیادہ ان کی جذباتی وابستگی بھی تھی. بہت زیادہ انہوں نے زیادہ رقم دے کے خریدا ہے. اور لیتے ہی انہوں نے 400 ہوائی جہازوں کا آرڈر دیا ہے جناب. شارٹ رینج، لانگ رینج دونوں، سب وہ انہوں نے آرڈر دیا ہے. اس کا شیئر 0 ہو گیا تھا. یہ سب بہت اوپر ہے. اور بھی گورنمنٹ کے ادارے ہمارے ایسے ہیں کہ آج گورنمنٹ مفت. ایک بات صحیح بات تھی کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک زمانے میں کہا تھا، 1 روپے میں بھی خریدے تو بیچ دینا چاہیے، ہم نقصان سے بچ جائیں گے جو ہم بھر رہے ہیں. آج بھی ادارے اتنے ہیں جہاں یہ بیوروکریسی کی صورت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح لوٹ کھسوٹ رہا گورنمنٹ بھر بھر کے دیتی ہے، نقصان بھرتی ہے. اس پہ کوئی اللہ کا بندہ حوصلہ کرے، کھڑا ہو، ساری دنیا کو بتائے کس طرح ہماری سیاستدان بیوروکریسی کس طرح لوٹ رہے ہیں. تو شاید لوگوں کو آنکھیں کھل جائے اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا حل کیا نکلے گا. ورنہ جس طرح اب میں تو سلام کرتا ہوں، حالانکہ میں اس گورنمنٹ کا مخالف ہوں، لیکن
جو یہ کام کیا ہے اس نے اپنے آدھے گناہ دھلوا لیے. اور سچی کہتا ہوں اگر یہ اور ادارے بھی بھیج دے تو بہترین ذہین قابل لوگوں کو کاروبار ملے گا، نوکریاں ملیں گی. اس وقت گورنمنٹ کے محکمے میں آپ چلے جائیں 80% نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آئی کیو ہے عام آدمی اس کے مقابلے سے بھی کم ہے. جو میں ابھی بچوں سے میں حساب لگا رہا تھا بیٹھا ہوا، 15 کروڑ روپے روز کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی چاہے پیدا ہوا ہو یا بوڑھا ہو وہ 200 سے 225 روپے سال اس اپنی جیب سے ہندوستان کا حصہ دار وہ بھی ہے، بھر رہا ہے وہ بھی. میرے پاس اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اور انکشافات ہونے چاہیے ثبوت کے ساتھ ہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے گا تو میں پھر ہمت کروں گا. السلام علیکم.